مسلمانوں کے پاس صحاح ستہ کے معنی یہ ہے کہ 6 صحیح کتابیں، 6 صحیح کتاب، اور ان کتابوں کا حال آپ کو معلوم ہے، ایک صحیح بخاری شریف، دوسرے صحیح مسلم، تیسرے صحیح ابن ماجہ، چوتھے صحیح ابن داؤد، ابو داؤد سجستانی، پانچویں ترمذی، چھٹے نسائی۔ ان کے سن و سال آپ کو یاد رکھنے ہیں تو یاد رکھیے، محمد ابن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سن 256 ہجری وفات، مسلم نے حجاج 261 ہجری، ابن ماجہ 272، ابی داؤد اور ترمذی دونوں ایک ہی سن میں رحلت پاتے ہیں 275، اور امام نسائی 303 ہجری، یہ پورے سن۔ ان کی 6 کتابوں کا حال یہ ہے کہ کوئی ایک حدیث کسی ایک کتاب میں ہے تو دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے میں ہے تو تیسرے میں نہیں ہے، تیسرے میں ہے تو چوتھے میں نہیں ہے۔ بعض حدیثیں فقط نسائی کے پاس ہیں، 5 صحیح کتابوں میں نہیں ہیں، بعض حدیثیں صرف مسلم کے پاس ہیں اور کہیں نہیں ہیں، سوا ایک حدیث کے جو پوری 6 کتابوں میں ہے، سوا ایک حدیث کے جو پوری 6 کتابوں میں ہے، اور وہ یہ کہ مرکز عصمت نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، آپ یاد رکھیں گے اس کو، یہ اہم ترین مسئلہ ہے، پوری 6 کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس کو بخاری نے لکھا، مسلم نے لکھا، ابن ماجہ نے لکھا، ابو داؤد سجستانی نے لکھا، ترمذی نے لکھا، نسائی نے لکھا، پوری 6 کتابوں میں یہ ہے کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہاں ختم نہیں کیا، من آذاہا فقد آذانی، جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، موذی رسول ہے ایذا رسان فاطمہ۔ اور یہی جھگڑا کہ یہ نہ رہے، یہ نہ رہے، یہاں تک کہ قبر کی زمین بھی دے دو، یہ بھی نہ رہے۔ اب اس سے رسول اگر خوش ہے تو ظاہر ہے جو استنباط آپ کر سکتے ہیں وہ بجا ہے، جس نے مسلمانوں کی پرورش کی، جس کے گھر سے مسکین، فقیر، اسیر، یتیم کبھی محروم نہیں گیا، وہ ختیجہ، کہ جس کا مال رسول نے اپنی قوم کے لیے وقف کر دیا تھا کہ کوئی حیران نہ ہو، وہ ختیجہ کہ جس کے متعلق کس شان سے ایک مصنف لکھتا ہے، خصوصاً شبلی نعمانی، کہ اسلام مرہون منت ہے دولت ختیجہ کا، ختیجہ کی دولت اسلام کے کام آئی، اور ختیجہ کی بیٹی فاقے کرتی رہی، کبھی کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ زہرا سے یہ پوچھے زہرا آج تیرے بچے بھوکے کیوں ہیں؟ اور کس وقت جبکہ بدر کی غنیمتیں تقسیم ہو چکی، جبکہ خیبر کا مال تقسیم ہو چکا، اس عالم میں جا کے کہتی ہیں میرا حق دے دو، یہ کہہ کے واپس کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ حق تو ملت کا، کیوں ملت کو حیا نہیں آئی یہ سوچ کر کہ ختیجہ کا مال ہم نے کھایا ہے ہم بھی اپنا مال زہرا کو دے دیں؟ سب چپ، واپس آئیں تو وہ بضعۃ الرسول جس کا غم رسول کا غم، اس نے کہا خبردار اب کوئی میرے گھر نہ آئے، اب کوئی میرے گھر نہ آئے۔ حکومت وقت نے پوچھا کہ کیا کوئی زہرا سے ملنے جاتا ہے، تو امہات المومنین نے کہلا بھیجا کہ ہم نے بار بار چاہا کہ ہم علالت میں جا کے مزاج پوچھیں، مگر زہرا کی کنیزوں نے منع کر دیا کہ خبردار کوئی گھر میں قدم نہ رکھے۔ اب یہ آخری زمانہ ہے زہرا کا، تنہائی ہے، مگر جس صبر سے زہرا نے گزار دیا، فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، بطول، عذرا، مریم کبریٰ، رشک صفورہ، انسیہ حورہ، درۃ النورہ، فاطمہ
بضعۃ الرسول، رسول کی آنکھوں کا تارا مسجد میں آئے تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اور یہ کہ انی اشم عندک رائحۃ الجنہ، زہرا جنت کی بو آ رہی ہے. جس کے بچوں کو رسول ہاتھوں میں لے کے دعا کرے پروردگار تو ان کو دو تو ان کو دو. اور ایک دن ایسا آیا کہ رات کی تاریکی میں آخری سانس لیتے ہوئے شوہر کا ہاتھ تھام اور کہا یا ابوالحسن ذرا بچوں سے خبردار، خدا میرے بچوں سے خبردار، خدا حافظ. علی اپنی تنہائی کو دیکھ رہے تھے، زہرا کی وصیت کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی میرے لاش پہ نہ آنے پائے. مدینے کی مخالفت کو دیکھ رہے تھے کہ اگر میں دنیا میں اعلان نہ کروں کہ زہرا مر گئی ہے تو کل کے دن معلوم نہیں کیا ہنگامہ ہوتا ہے. مگر علی نے اس موقع پہ کہا زہرا کی وصیت کی تعمیل ہوگی. رات کی تاریکی میں جا کے اپنے رفیق حیات کو مدینے کی زمین کے حوالے کیا اور یہ کہہ کے اٹھے زہرا خدا حافظ. صبح ہوئی اور ایک مرتبہ خادم دوڑتا ہوا آیا اور کہا یا علی غضب ہو گیا، مدینے والوں کو معلوم ہو گیا زہرا کا انتقال ہو گیا، مدینے والوں کو معلوم ہو گیا کہ زہرا دفن بھی کر دی گئی. اب ان کو ضد آئی ہے کہ علی نے چھپایا اور ہم نماز سے محروم ہو گئے. ہم جائیں گے، قبر کھودیں گے، زہرا کی میت کو نکالیں گے، نماز پڑھیں گے تاکہ قیامت میں رسول کو کہہ سکیں کہ ہم نے رسول کی بیٹی کے جنازے کی نماز پڑھی تھی. اتنا سننا تھا کہ علی کو جلال آئے. یہ آخری جملے ہیں تقریر کے. تلوار کو کھینچتے ہوئے باہر آئے، جنت البقیع کے قبرستان میں آئے. کتنی محنت کی تھی علی نے، آپ کو معلوم ہے، زہرا کو دفن کر کئی چھوٹی چھوٹی نئی قبریں بنا دی، کئی چھوٹی چھوٹی نئی قبریں بنا دی تھی تاکہ ان کا ذہن بن جائے. اور وہاں دیکھا کہ تلاش ہو رہی ہے تو آواز دی جس وقت تم نے میرے گلے میں رسی باندھی میں چپ رہا، جس وقت یہ گھر جلا میں چپ رہا، جس وقت زہرا کو تکلیف ہوئی میں چپ رہا. خدا کی قسم اگر کسی نے زہرا کی قبر کھودنے کی کوشش کی تو علی تلوار کو کھینچے گا اور مدینے کی گلیوں میں لہو کی ندیاں دوڑ جائیں گی. مولا آپ جنت البقیع کو دیکھیں. جنت البقیع قدیم ترین اور دو اہم ترین اسلامی قبرستانوں میں سے ایک ہے جو مدینہ منورہ میں واقع ہے. موجودہ سعودی عرب نے 1806 میں منہدم کر دیا تھا اور دوبارہ 1925 میں آل سعود مطلب وہابی تحریک کے پیروکاروں کے اتحاد نے انہدام کیا جو قبروں پر یادگاروں کی تعمیر کو ممنوع قرار دیتے ہیں. جنت البقیع عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے درختوں کے تنوں کا باغ. اسلام کی آمد سے پہلے قبرستانوں کے طور پر استعمال ہوتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جنت البقیع میں دفن ہونے والے سب سے مشہور شخصیت ان کے شیر خوار بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. بہت سی روایات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبرستان میں دفن ہونے والوں کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے باقاعدگی سے جایا کرتے تھے. عثمانی سلطان محمود دوم نے مصر کے گورنر محمد علی پاشا کو حکم دیا کہ وہ وہابی باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو واپس لے لیں، جس سے عثمانی اور وہابی جنگ شروع ہوئی. محمد علی پاشا کے بیٹے ابراہیم پاشا نے 1818 میں دریا کی جنگ میں باغی قبیلوں کو شکست دی. سر رچرڈ فرانسس برٹن جو کہ 1853 میں عبداللہ نامی افغان مسلمان کے بھیس میں مدینہ تشریف لائے تھے، نے بتایا کہ عثمانیوں کی طرف سے تعمیر نو کے بعد وہاں 55 مساجد اور مزارات تھے. 1877 اور 1878 میں مدینہ کا دورہ کرنے والے ایک اور انگریز ایڈونچر نے اس شہر کو استنبول سے مشابہ ایک چھوٹا خوبصورت شہر قرار دیا.
اس نے اس کی سفید دیواروں، سنہری پتلے میناروں اور سبز میدانوں کا ذکر کیا۔ برسوں بعد 1924-1925 میں سعود قبیلے نے حجاز پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا اور عبدالعزیز ابن سعود کی حکومت میں حجاز اور نجد کی بادشاہت قائم ہوئی۔ وہابیوں نے مذہبی تناظر میں انہدام کو انجام دینے کی کوشش کی کیونکہ وہ مزارات کو بت پرستی سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ قبروں کو نشان زد کرنا بدعت ہے۔ انہوں نے اسے قرآن میں پائے جانے والے سونے کے بچڑے کی کہانی سے عکس کیا جہاں بنی اسرائیل نے بت بنائے اور ان سے دعائیں مانگی جس سے خدا ناراض ہوا۔ دوسری طرف شیعہ علماء نے اسلامی مقدسین کی قبروں پر مزارات بنانے کے عمل کی حمایت کے لیے متعدد مختلف آیات اور روایات کا استعمال کیا۔ شیعہ عالم محمد جعفر طبسی کے مطابق جنت البقیع میں مدفون شیعہ اماموں کی قبروں کی سینکڑوں سالوں سے تعظیم کی جاتی رہی ہے۔ شیعہ مکتبہ فکر کے 4 امام، امام حسن ابن علی، امام علی ابن حسین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ تاریخی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ 20ویں صدی سے پہلے جنت البقیع میں گنبد، قطب نما اور مقبرے تھے، مگر آج یہ خالی زمین ہے جس پر کوئی عمارت نہیں۔ محمد ابن عبد الوہاب اور محمد ابن سعود کے درمیان اتحاد نے سلطنت عثمانیہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے پہلی سعودی ریاست کو تشکیل دیا۔ 1765 میں جب محمد بن سعود کی وفات ہوئی تب تک نجد کا زیادہ تر حصہ ابن سعود کے کنٹرول میں تھا۔ 1806 تک مکہ اور مدینہ سمیت حجاز سعود کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ وہابی تحریک کی توسیع اسلام کے مقدس مقامات پر سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول کی قیمت پر ہوئی۔ نتیجتاً سلطنت عثمانیہ نے فوجیں بھیجیں اور پہلی سعودی ریاست کو عثمانی اور وہابی جنگ جو 1811 سے 1818 تک جاری رہی تھی میں شکست دی تھی۔ خانہ سعود کا 19ویں صدی یعنی 1806 کے آغاز میں مکہ اور مدینہ پر کنٹرول تھا۔ انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق بہت سی مذہبی عمارتوں کو منہدم کر دیا، بشمول مقبرے اور مساجد، چاہے وہ جنت البقیع کے اندر ہوں یا باہر۔ ان کو زمین پر گرا دیا گیا اور ان کی سجاوٹ اور سامان کو لوٹ لیا گیا۔ مقدس شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد سعودیوں نے غیر وہابی مسلمانوں کو حج کرنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ اگلے چند سالوں میں انہوں نے بتدریج حج ڈیوٹی میں اضافہ کیا۔ تباہی سے 1 سال پہلے 1805 میں عراقی اور ایرانی مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ شامیوں اور مصریوں کو 1806 اور 1807 میں حج کرنے سے روک دیا گیا، مگر مغرب کے مسلمانوں کو حج کرنے سے نہیں روکا گیا۔ عمارتوں کو تباہ کرنے والے مزدوروں کو 1000 مجیدی ریال ملے۔ تباہ شدہ گنبدوں میں بالترتیب عبداللہ ابن عبد المطلب اور بی بی آمنہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ شامل تھے، اسماعیل ابن جعفر امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے، عباس بن عبد المطلب اور حمزہ بن عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں چچا، ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، مالک بن انس اور حضرت عثمان بن عفان شامل ہیں۔ دوسری مسماری پر مجلس شورائے ملی ایران کی قومی مشاورتی اسمبلی میں بحث ہوئی اور اس دن کو یوم غم کہا جاتا ہے۔